حیدر مہدی ہو، عادل راجہ ہو، یا جو مشوانی ہو، بلوچ ہو، بابا کوڈا ہو، نیمیسس ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کس کے ساتھ تانے بانے ہیں؟ اور اسی طرح عمران ریاض ہیں، شہباز گل ہے، یہ کیا خدمت کر رہے ہیں پارٹی کی؟ گزشتہ 2.5 سالوں میں تو انہوں نے پارٹی کو پچ کیا ہے فوج کے خلاف، اور واسطہ تو فوجیوں سے پڑا ہے۔ آدھوں کے جو دماغ ہیں ان میں تو ڈبے ہیں، وہ تو گالیوں کو گالیاں سمجھتے ہیں، وہ کسر نکالتے ہیں پی ٹی آئی سے۔ اب گالیوں سے کون سی جنگ جیتی جاتی ہے؟ پارٹی جو آج پریشان حال ہیں، آدھی کی عادت اٹک کے اس پار ہیں، یہ ساری کسر ان گالم گلوچ کا ہے جو پوری ہوتی ہے پارٹی سے، اور فوج کو پھر گالیاں دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ سر آپ تو ولاگر کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتا ہے اس میں بھی پھر اس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی ہے، فیلڈ مارشل کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے، ماضی میں پیپل پارٹی پہ بھی ایسے مسائل پڑے، ماضی میں نون کے بھی فوج کے ساتھ مسائل پڑے، جی، لیکن ان لوگوں نے تو گالم گلوچ سے کام نہیں لیا نا، وہ پھر اسی نظام میں واپس آ گئے۔ اب پارٹی دورے پہ کھڑی ہے، یا تو آپ نے ماتھا ٹھکرانا ہے احتجاج کی شکل میں، اور یا پار والی صورتحال پہ آپ آ گئے، یا پھر آپ نے مصالحت کی راہ اپنانی ہے۔ پارٹی کو لڑوانے میں اور پارٹی کے بیانیے کو جو ہے اینٹی فوج بنانے میں جو اس غلیظ میڈیا نے کردار ادا کیا ہے، جس کو گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں، ان کی اوقات یہی ہے، گالیاں دو ماں بہن کی۔ سر اسی میڈیا نے آپ کو جو ہے دوام بھی بخشا، آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا، آج اسی میڈیا کو آپ جو ہے لان تان کر رہے ہیں، کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ مجھے جس میڈیا نے دوام بخشا ہے وہ یہ میرے سامنے کھڑی ہے، وہ پی ٹی آئی کی میڈیا نہیں تھی، مجھے شناخت آپ لوگوں نے دی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب میں پی ٹی آئی کا سینئر نائب صدر تھا، اس وقت بھی میری ٹویٹ آفیشیل میڈیا سے نہیں لگائی جاتی تھی، اس وقت پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کیمپین کرتی تھی، جب میں پی ٹی آئی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا۔ مجھے جو دعوے کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے آپ کو اٹھایا ہے، مجھے میرے کام نے اٹھایا تھا۔ میں جلسے نہ کرتا، خبر کدھر سے بنتی؟ میں کنونشن نہ کرتا، خبر کدھر سے بنتی؟ یہ لوگ تو ہیجڑوں کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ آج مجھے ایک سیٹ کا تانا دیتے ہیں کہ جی سیٹ واپس کرو۔ یہ جو آپ نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس کی کمپین کس نے کی تھی؟ وہ جو اس کمپین کے دوران جو ہمیں مار پڑی، جو نقصانات اٹھائے، وہ آپ نے کون سے ہمیں واپس کیے؟ لہذا بتا دیں کہ کنہوں نے مجھے اٹھایا تھا۔ مجھے تو اسلام آباد کی جو الیکٹرانک میڈیا ہمیں لیتی ہی نہیں تھی، یہ سوشل میڈیا تھی، یہ یوٹیوبرز تھے اسلام آباد کے، جو ہائی کورٹ کے سامنے ہوتے تھے، جو ہمارے ساتھ کنونشنوں میں جایا کرتے تھے۔ ہماری کامیابی، ہماری پہچان ان کی رہی منت ہے۔ باقی اپنے منہ ہاتھ دھو لیں کہ یہ دعوے کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دینا، یہ جو بابا کوڈا ہیں اور یہ جو ارسلان بلوچ ہیں اور شہباز گل ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کوئی ایک اچھی بات کبھی کہی ہے؟ بتائیں نا، کسی نے ایک اچھی بات کی ہے؟ لان تان کیا ہے، گالم گلوچ کیا ہے۔ سر کہا تو یہ بھی چلا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہیں، ہاں، ان کو ٹارگیٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے ہی ایک بیان کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ یہ بھی اچھا سوال ہے، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ خان کی بہن ہے، لیکن جو لوگ مرے ہیں 26 نومبر کو اور 9 مئی کو، وہ خان کے بھائی تھے، بھانجے تھے، خان کے بھتیجے تھے۔ لوگوں تو پیوند خاک ہو گئے خان کے لیے، خان کے عشق میں۔ ان کا حق زیادہ بنتا ہے یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی کا حق بنے گا؟ قربانیوں سے بنے گا، جیل جانے سے بنے گا، خون بہانے سے بنے گا؟ محترمہ علیمہ خانم کو چیلنج کرنا، یہ میری اوقات کہاں تھی؟ میں نے کب چیلنج کیا ہے؟ آپ لوگ ذرا آنکھیں کھولیں، آپ لوگ آنکھیں کھولیں اور حقائق کو دیکھیں۔ محترمہ ہی
मेरे पीछे शुरू हो गई। कभी कहता है कि जी खान ने इसको गले नहीं लगाया जब मैं पीटीआई में था। मैं जेल गया, तुम्हें याद होगा, मैं आपको याद दिला दूँ कि खान से मिला हूँ तो गले लगाया, बाहर आई, उसने कहा नहीं झूठ बोल रहा है। इस बयान की कोई तुक थी? क्यों मुझे झूठ बोल के जुटलाया? नंबर 1। फिर ये भी इसका बयान है, आपको याद होगा कि जी ये तो वकील ही नहीं है। झूठ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इसका बयान था या नहीं था? मैंने कोई जवाब दिया? पहले वाले का कोई जवाब दिया? फिर इसने जिस दिन मुझे निकाला, बाहर आके कहा जी ये पेनिट्रेट करके आया था, मैंने कोई जवाब दिया? फिर इसने कहा जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। अब आपने निकलवाया भी, सोशल मीडिया मेरे पीछे जो हैं कुत्तों की तरह छोड़ दी, भौंक भौंक के ये गालम गलोच कर रहे हैं। आपने मुझे एजेंट भी बना दिया, आपने मेरी वकालत भी मुझसे छीन ली। अब आप ये बताएं कि जवाब मैं नहीं दूंगा? ये ज़बान अल्लाह ने इसीलिए दी होती है कि अपने हक का, अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें। जब 9 मई को हम निकले थे और 8 फरवरी तक तो ये बेने किधर थी? किसी ने देखी थी? किसी कन्वेंशन में आई थी? जो हम जेलों में गए, हमारे घर मिसमार हुए, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो अगवा हुए और मारे गए, कोई हमारे साथ तज़ियत के लिए आया था? तो लिहाजा वो कहते हैं ना, अंग्रेजी की कहावत है कि यूर लिबर्टी एंड वेयर माई नोज बिगिंस। आपकी आज़ादी उधर ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। तो लिहाजा जब आप लोगों को ताने देंगे, लोगों की सियासी हैसियत का जनाजा निकालेंगे और खामखा में, न मेरा आपसे कोई मुकाबला है न मेरी। सर बताइएगा, अभी आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पहुँचे और एक सहाफ़ी को रियासत पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था, अभी रिलीज़ हो गए हैं, साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज कर दिया है, कोई इजहार राय नहीं कर सकता अब इस रियासत के अंदर? बस इजहार राय जो हैं कुछ लोग कर भी लेते हैं गालियों की शक्ल में, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं जो लोग गालम गलोच ब्रिगेड हैं, जो अपने आप को पीटीआई से वाबस्ता कहलवाते हैं और जिन्होंने पीटीआई का बट्ठा बिठा दिया है। आज इस हवाले से मैं कुछ अहम इंकशाफात करूँगा किरण नाज के प्रोग्राम में। किरण नाज के प्रोग्राम में हमारे सर आप हमारे साथ तो फिर ये बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि ये सारे दोस्त आपके साथ खड़े हैं और आप इंकशाफ इधर भी हो जाए सर, कोई चंद इंकशाफ कर दें प्लीज़। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है वो उन लोगों से खाइफ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की जड़ें जो हैं खोखली कर रहे हैं। अगर देखा जाए गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जो सोशल मीडिया अपने आप को पीटीआई से वाबस्तगी के दावे कर रहा है, उनमें से एक एक किरदार को देखा जाए, चाहे